السلام علیکم جی. ایم شیور آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. جہاں جہاں ہوں گے وہاں وہاں اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے. آج مجھے موقع مل گیا تھا کیونکہ میں کمٹمنٹ کرتی ہوں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ہوں گی, یا جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور آؤں گی. تو آج مجھے یہ موقع مل گیا تھا. اس وقت تھوڑا سا ٹائم تھا کہ آپ لوگوں سے ڈسکشن کی جائے, کچھ بات کی جائے. کل کا ارادہ تھا بات کرنے کا, لیکن انفارچونیٹلی کل موقع ہی نہیں مل پایا, جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات نہیں ہو پائی. لیکن آج کچھ, کیونکہ کل بھی جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی کچھ میرے امپورٹنٹ ٹاپکس تھے جس پر میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو ڈیسیجنز گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہیں اس کا آپ تمام لوگوں کی نالج میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج کل کچھ شادیوں کے حوالے سے سیزن چل رہا ہے. میرے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ میم کچھ ہو رہا ہے کیا, بتا دیں ہمیں. اگر کوئی اہم ڈیسیجن گورنمنٹ نے لے لیا ہے تو بھی بتا دیں, تاکہ اگر ہماری کوئی پلاننگ ہے یا ہمارے گھر میں کوئی ایونٹ ہے, کوئی شادیاں وغیرہ ہیں, تو ہم اس کو اسی حساب سے کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات یہ کہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے آج کل. میں پچھلے کوئی 3-4 دن سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں, آئی تھنک کوئی انفلوئنسر ہیں سحر حیات, اور ان کے ہسبینڈ, ایکس ہسبینڈ, آئی ڈونٹ نو سمی یا سمی, آئی ڈونٹ نو ان کا کیا نام ہے, وہ میں دیکھ رہی تھی. تو مجھے لگا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز پر ضرور ہونی چاہیے سوشل میڈیا کی لائف کے حوالے سے. جو سوشل میڈیا پر ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے یا جو کچھ دکھتا ہے, اور بچیاں اسپیشلی اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی ہیں, اور اس لیول پہ انفلوئنس ہوتی ہیں کہ وہ پھر اپنے گھر کی تقریب بھی, اپنی شادیاں بھی, اپنے دیگر معاملات بھی, پھر وہ ہر چیز کو اسی طرح سے لے کر چلنا چاہتی ہیں. اور پھر بعد میں جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں, ان کی اپنی لائف پیچھے کتنا ڈارک ہوتا ہے, جو آپ کو فل لائٹس کے ساتھ آپ کو بہت کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے, چمک دمک کے ساتھ, بڑی رونق کے ساتھ آپ کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے, بیسکلی بیک گراؤنڈ میں وہ کتنا ڈارک ہوتا ہے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے. سمر بیٹا یہ اے سی آن کر دینا. ہاں جی, سوری. تو میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ گریٹ ہو, تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. عطا اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں, علی حسن صاحب جوائن کر چکے ہیں, اختیار احمد صاحب, مجھے ریموٹ دے دو, اختیار احمد صاحب ساتھ موجود ہیں, نوید احمد صاحب دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ معظم موجود ہیں. ہیلو فرام آسٹریلیا, یہ ہیں جی, آپ کا اللہ بھلا کرے, سعید رضوانی صاحب یا رازمی صاحب. تھینک یو جی, آل آف یو, بہت شکریہ جو آپ تمام لوگ جوائن کریں. پہلے ذرا ہم اس خبر پہ بات کر لیتے ہیں جو آج کی امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کی تھی, اور ہمارے پاس ایک بڑا فقدان ہے پڑھنے کا, ذرا لوگ بھاگتے ہیں پڑھنے سے, تو آئی تھاٹ کہ میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات, توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ کے حوالے سے عام اجلاس ہوا, جائزہ اجلاس, جس میں صوبہ پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, اسلام آباد, کیپٹل ٹیریٹری, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بازار, مارکیٹس, شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی ایریاز ہیں, وہ پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, اسلام آباد ہو, گلگت بلتستان یا آزاد جموں کشمیر, یہاں پر روزانہ رات 8 بجے مارکیٹس بند کر دی جائیں گی, شاپنگ مالز بند کر دیے جائیں گے, بازار بند کر دیے جائیں گے. تو آپ تمام لوگ جن کا تعلق ان صوبوں سے ہے یا ان علاقوں سے ہے, تو اور اگر آپ کی آگے کوئی بھی پلاننگ ہے, آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے, شادیاں ہیں, یا کسی بھی طرح کی آپ کی کوئی روزمرہ کی ضروریات کے حوالے سے اگر آپ کو مارکیٹس کا رخ کرنا ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رات 8 بجے کلوز ہو جائے گا. خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار, مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی. یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے کیا گیا. اچھا جی, خیبر پختونخوا والے, ان کے پاس 1 گھنٹے کا مارجن اور ہے, ان کے پاس یہ ٹائم ہے رات 9 بجے تک کا. اس کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی دکانیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز اور ہر قسم کے مالز بھی رات 8 بجے بند ہو جائیں گے. بیکریز, ریسٹورنٹس, تندور اور کھانے پینے کی جو دیگر دکانیں ہیں, یہ رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے.
میرج ہالز، مارکیز اور دیگر کمرشل جو جگہیں ہیں انہیں یہاں جہاں شادیاں منعقد ہوتی ہیں وہ بھی رات 10 بجے بند ہو جائیں گے. اچھا میرا تعلق کراچی سے ہے تو کراچی والے جتنے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پر بھی انفیکٹ اب اسلام آباد میں بھی ایسا ہو گیا ہے کیونکہ میرا پروگرام جب ختم ہوتا ہے رات 11 بجے تو اگر مجھے کسی ایونٹ میں کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں پھر اس وقت کے اپنے پروگرام کے بعد جاتی ہوں تو ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نئی اسلام آباد شفٹ ہوئی تھی تو یہاں پر میں کہتی تھی کہ کراچی میں تو بھائی رات 10-11 بجے کے بعد تو ہم سوچتے ہیں کہ چلیں جی ایونٹ کی طرف چلیں. میری اپنی بارات رات 12:30 بجے کے قریب 12:30-1 بجے کے قریب میری اپنی بارات آئی تھی. تو کراچی میں تو یہ ایونٹس جو ہیں وہ رات گئے دیر تک ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن پنجاب کے بارے میں نے سنا تھا اسلام آباد، لاہور وغیرہ وغیرہ کہ یہاں پر تقریبات جلدی ہوتی ہیں ڈے ٹائم کی. تو اب تو یہ ٹرینڈی ہو گئی ہیں بڑا، لیکن پہلے ان ایریاز میں پنجاب وغیرہ میں ڈے ٹائم میں شادیاں ہوا کرتی تھیں، بہت اچھی بھی لگتی ہیں ویسے بائی دی وے. تو لیکن اب یہاں پر بھی یہ والا سلسلہ ہو گیا ہے. تو ادھر والے بھی ہوں اور کہیں کے بھی تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ مارکیٹس، شادی ہالز وغیرہ 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 یہ رات 10 بجے بند ہو جائیں گے. مارکیٹ 8 بجے اور شادی ہال رات 10 بجے. میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز ان کے اوقات کار ان پابندیوں سے مستثنا ہوں گے. یعنی میڈیکل سٹورز کا جو ٹائم ہوتا ہے جس کا جو ٹائم ہے، کچھ میڈیکل سٹورز ہیں جو 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں، کچھ میڈیکل سٹورز ہیں جو 10-11 بجے بند ہوتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اس سے مستثنا ہیں. ان کو اجازت ہے جو ان کا ٹائم ہے وہ اسی پر ہی اپنے سٹورز کھولیں گے اور اسی پر ہی اپنے سٹورز بند کریں گے. اجلاس میں کیے گئے جو فیصلے ہیں ان کا جو اطلاق ہے یعنی یہ امپلیمنٹ ہوں گے کل 7 اپریل سے ان پر امپلیمنٹ شروع ہوگا. صوبہ سندھ میں مارکیٹس اور دیگر اوقات کار کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں جو سبسڈی دی گئی ہے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے منتقل کرنے کا عمل جاری ہے. 1 لاکھ ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور وزیر اعظم کا آزاد جموں کشمیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قومی اہمیت کے دن کہ ان اہم معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں سندھ حکومت کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے. امید ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس حوالے سے جلد مشاورت کا عمل مکمل کرنے کے بعد اس فیصلے میں شامل ہو جائیں گے. گلگت شہر اور مظفر آباد شہر میں انٹرا سٹی پبلک ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت ہوگی. تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی. اجلاس میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ اور متعلقہ جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے شرکت کی تھی. یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی. اس کے بارے میں تمام لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں، آپ کو مارکیٹ جانا ہو یا دیگر شادیوں وغیرہ کے معاملات ہوں تو اس میں آپ کو کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے یا آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری سمجھی تھی کہ آپ لوگوں سے گپ شپ تو ہوتی ہی ہے. اس گپ شپ کے دوران یہ ایک اچھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دی جائے. ایک اور بھی اہم سچویشن یہ کہ ایک اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے پاکستان کی کچھ تجاویز کے ساتھ ہم کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان کوششیں کر رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی سچویشن ہے، جو امریکہ کی طرف سے ایران پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں اور پھر اس کے ریٹیلیشن میں ایران جو کچھ کر رہا ہے تو اس کو کسی طرح سے روکا جا سکے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یا اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس خطے کا مسئلہ ہے. کیونکہ جو حملہ آور ہیں یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ، ان کو تو ایسا اس طرح سے فرق نہیں پڑ رہا سوائے اس کے کہ ان کے بہت زیادہ ڈالرز یوز ہو رہے ہیں. مطلب ان کا جو حربی سامان ہے، جو ان کے ہتھیار ہیں جو $ملین کے بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو بار بار فائر کرنے پڑ رہے ہیں، علاقوں کو تباہ کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں. جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے وہ اس خطے کے لیے ہے. ایران کے لیے ڈیفینیٹلی ایران میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. کل بھی پرسوں بھی جب میں آپ سے بات کری تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نمبر ہے، جو فگر ہے، جو آفیشیل فگر آ رہا ہے ابھی تک وہ 2000+ ہو چکا ہے جو شہید ہوئے ہیں لوگ ایران میں. اور اب کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی بدتمیزی کی ہے اپنے ٹروتھ سوشل پر، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، کالم گلوچ انہوں نے کی ہے، اور اس پر انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ اگر آپ
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलते हैं तो फिर ट्यूसडे का दिन यानी कल का दिन आपके लिए क़यामत खेज़ दिन होगा, जिसमें हम आपके ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो 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 सिविलियन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सिविलियन इलाके होते हैं, उसको हम निशाना बनाएंगे। और जंगों के ये उसूल होते हैं और ये जंगी जराइम तस्वुर किए जाते हैं। अगर आप इस तरह की सिचुएशन के दौरान सिविलियन आबादी को या जो सिविल डोमेन में जो चीज़ें आती हैं उनको अगर आप निशाना बनाते हैं तो ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है और फिर आपके खिलाफ उसी के मुताबिक कार्रवाई होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया तो इलाके का चौधरी बनना चाहता था, लेकिन जो अमेरिका है वो ऐसा चौधरी है कि जिसको जमीन पे इस वक्त देखने पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसी वजह से वो इस बात का बगैर कोई लिहाज किए कि क्या जंगी जराइम है, कहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को आप मुतासर कर रहे हैं और इस लेवल पे मुतासर कर रहे हैं कि आप कर भी खुद रहे हैं और चाह भी आप उनसे रहे हैं कि वो अपनी जो भी इनरिचमेंट है उसे भी ख़त्म कर दे, या वो जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो उसे भी ख़त्म कर दे, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसे बाकायदा धमकियां लगाने पर उतर आएँ। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये इसलिए पेनफुल है कि उनको कहने, टोकने, रोकने, पूछने वाला कोई है नहीं इस वक्त। पाकिस्तान की तरफ से पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से कोशिशें की जा रही हैं, और जब बात होती है हमारी गवर्नमेंट लेवल पर ऑफिशियल्स से तो वो ये बताते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ ममालिक के जो अहम ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, किसी न किसी तरीके से ये जो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है इसे नॉर्मल किया जा सके, क्योंकि तमाम लोग मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बहुत शिद्दत से मुतासर हो रही है, जितनी हमें महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और ये जो अभी पहले आपका पेट्रोल पहुंचाया गया 458 पर, और फिर उसके बाद एक दिन बाद उसके पैसे कम किए गए, वो 374-75 पे आ गया, और फिर ये भी जो कीमत की गई है वो 1 महीने के लिए। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशन नहीं नॉर्मल होती और ये जो आज 38वां रोज़ है इस जंग का, ये अगर इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है तो फिर आप सोचिए कि 1 महीने बाद दोबारा हम कहाँ खड़े होंगे, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ जा रहे होंगे, और पेट्रोल से होते होते ये महंगाई कहाँ जा रही होगी, हमें एक एक चीज़ कितनी महंगी पड़ रही होगी। अभी जब मैं क्योंकि मैं खुद मार्केट नहीं जाती हूँ, मैं खुद मार्केट जाकर परचेजिंग नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट इफेक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं खुद जाकर परचेजिंग नहीं करती, तो इसलिए मुझे खुद नहीं पता कि किस तरह से आप डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। बट मुझे जो बताया जा रहा है वो ये कि मिसाल के तौर पर अगर कल या 2 दिन पहले अगर एक आटे का थैला, 10 किलो आटे का थैला, मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ, मुझे नंबर्स का नहीं पता, तो खुदा के लिए ये ना कीजिएगा कि इनको तो कुछ पता नहीं है, मुझे वाकई नहीं पता, मैं पहली डिस्क्लेमर दे रही हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एक आटे का थैला जो 700-800 रुपए का मिलता है वो इस वक्त 2-2.5 हज़ार प्लस का मिल रहा है, तो सोचिए कि अगर रेशो ये है तो अगर मजीद पैसे बढ़ते हैं, एक महीना गुजरने के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद इंक्रीज करते हैं, तो फिर ये महंगाई कहाँ जाएगी जो इस वक्त 11% पर है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे, और जिस वजह से ये मुसीबत हमारे ऊपर आ रही है, इस खत्ते के ऊपर आ रही है, उनको न सिर्फ अल्लाह ताला अक्ल शऊर दे बल्कि कोई ऐसा भी पैदा करे जो उनको लगाम डाल सके। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, कल कुछ इस तरह की बातें आई कि जी नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ वेपन्स वगैरह या कुछ मिसाइल्स वगैरह दिए गए हैं ईरान को, और डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो इसी वजह से हैं। तो फिर मैंने कुछ ऑफिशियल से, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं, उनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि ये बात सच है या नहीं, इसमें कुछ है रियलिटी या नहीं, तो उस पर बताया गया कि नहीं, हमने चेक किया है लेकिन इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। इसी तरीके से फिर आज ही सोशल मीडिया पर चल रहा था गालिबन रशिया की तरफ से कोई सख्त स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की कोशिश की गई है या की जा रही है अब रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से। अगर ऐसा हो रहा है तो विच इज़ गुड कि कोई तो हो जो आपको बता सके, जो आपको कह सके कि ये तमाम जो खिता है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बराबर में हमारे इंडिया लगता है, चाइना है, ये जो खिता है यहाँ पर भी इंसान ही रहते हैं सारे के सारे। तो अगर इस तरह की चीज़ें कोई रोकने पूछने वाला नहीं होगा तो फिर तो ये मामला बढ़ता रहेगा आगे।
2 سال پہلے فلسطین سے شروع کیا، فلسطین سے ہوتے ہوتے یہ ایران تک پہنچے ہیں، اور ایران سے پہلے پوری ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح سے 10 ممالک پہ امریکہ نے اٹیکس کیے ہیں، اور یہ کہہ کر اٹیکس کیے ہیں کہ ہم جی ان ممالک کو ہم چلائیں گے، لیکن پھر آج تک وہ تمام ممالک، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ یمن کو دیکھ لیں، سیریا، لیبیا، یہ آپ سارے جگہوں کو دیکھ لیں تو وہاں پر یہ تباہی نظر آتی ہے۔ ویتنام جہاں پر امریکہ اترا تھا اور ایک لمبی ترین جنگ وہاں پر کی تھی، لیکن وہاں سے بھی امریکہ کو ہزیمت ہی اٹھانی پڑی۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں امریکہ گیا ہے تو وہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ کہیں پر بھی اچیو نہیں کر پائے، لیکن جا کر انسانوں کو مارنے کا جو ان کی ہابی ہے یا شوق ہے وہ اس کو ضرور پورا کیا ہے۔ تو کوئی تو ہو جو ان کو روکے۔ اینی ہاؤ جی، بہت سارے 1-2 میسیجز میں نے ابھی آپ سے بات کرتے کرتے ہی پڑھے۔ کسی نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، تو ان کو جی اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے، اور کچھ ایسا سوچیے جو آپ کے لیے اور آپ کے آس پاس والوں کے لیے اور جس ملک کے لیے بہترین ثابت ہو، اور صبح اٹھ کر اس پر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ جو تیسرا ٹاپک جس پہ میں نے آج بات کرنی تھی، جس پہ میں پچھلے کئی دنوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، کئی دنوں سے مراد یہ کہ پچھلے 3-4 دنوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس پہ ضرور میں آج بات کرتی ہوں، اور ان تمام بچیوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، انفیکٹ بھائیوں سے بھی یہ میں گزارش کروں گی کہ جو سوشل میڈیا کی لائف کو دیکھ کر انفلوئنس ہوتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے حالات کو اور اپنی فیملی کو یا تو اسی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر وہ ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتے تو ایک مختلف لیول کے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم بہت کچھ دیکھ چکے ہیں ابھی تک، جب سے یہ ہمارے پاس ٹک ٹاک آیا، پھر یہ ریلز کا کلچر آیا، پھر یہ یوٹیوب کی ولاگنگ کا کلچر آیا، اس کے بعد ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو اس دنیا سے بھی بےچارے انہی وجوہات کی بنا پر چلے جاتے ہیں۔ ان کی فیملیز بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا کچھ ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود بھی، میں بہت سارے ایسے بچیوں سے نہ صرف ملتی ہوں بلکہ ان کو دیکھتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں جو انفلوئنس ہیں، اور اگر وہ اس سرٹن لیول کو اچیو نہیں کر پا رہے کہ جہاں پر جن کو دیکھ کے وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو پھر وہ ایک مختلف لیول کے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی میں اس فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہوئے ان کے لیے پرابلمٹک ہوتے ہیں، ان کی فیملی ان کے لیے پرابلمٹک ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑے سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جو سحر حیات ہیں، ان کے میں نے 1-2 کلپس دیکھے جس میں وہ قسمیں کھا رہی ہیں، جس میں وہ قرآن پاک کی قسمیں کھا رہی ہیں، جس میں وہ یہ وعدے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور یہ باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہیں تو ان کو کلمہ نصیب نہ ہو، ان کو شفاعت نصیب نہ ہو، یعنی بہت ساری چیزیں جو سن کے اور جو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ بتا رہی ہیں کس طرح سے کہ ایک تھی کیمرے کے سامنے کی لائف کہ جہاں پر وہ اور ان کے ہسبینڈ دکھایا کرتے تھے کہ جی لاکھوں کروڑوں کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ہسبینڈ ان کو اس طرح کے تحفے دے رہے ہیں، اور وہ کتنی اپنی لائف میں خوش ہیں یا کتنا زبردست اپنی لائف کو لے کر چل رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی لائف تھی، جبکہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا تھا یا پیچھے کیا تھا وہ ساری، اب جب دونوں میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی ہے تو اب وہ بتا رہی ہیں کہ اب جو ان کا گھر تھا وہ ان کی بیوی چلا رہی تھی، ان کے گھر پہ کوئی بھی چیز آتی تھی تو وہ بیوی ان کی دے رہی ہوتی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی لائف اور سوشل میڈیا کی چکا چوند کے اس کے لیے یہ جو آپ کا اگریمنٹ ہوتا ہے، نکاح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو اگریمنٹ ہوتا ہے، یہ کتنا مقدس ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی شروعات ہی آپ اس لیول سے، اس جھوٹ سے کریں کہ جب اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو وہاں پر، جو نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ اتنے حق بہر کے عوض آپ کو فلاں کے نکاح میں دیا جاتا ہے، تو کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کے بارے میں جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے which was really really shocking کہ آپ اس لیول پہ جا کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر آپ کا حق مہر 5 لاکھ روپے ہے تو آپ اناؤنس کروا رہے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف آپٹکس کے لیے، کہ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے کہ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو منظور ہے؟ تو یہ جو بتا رہا ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزرا ہوگا، یا اب وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی، یا میں حیران ہوں کہ کیسے اگر یہ چیز ہوئی بھی تھی تو کیسے اگر ان کی ایک بیٹی بھی ہو گئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں 1-1.25 سال گزار بھی لیا تو کن بنیادوں پر اور کن خطوط پر گزار لیا کہ آپ کا جو ساتھ رہنے کا اگریمنٹ ہو رہا ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے، سب سے پہلے اسی کا آغاز اتنے شدت کے جھوٹ سے ہو رہا ہے، اتنے زبردست جھوٹ سے ہو رہا ہے کہ آپ حق مہر کو اور صرف آپٹکس کے لیے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے،
اپنی بڑائیوں کے لیے. جی ہم دیکھیں ہم 50 لاکھ افورڈ کر سکتے ہیں, اس وجہ سے ہم حق مہر میں 50 لاکھ لکھوا رہے ہیں. تو اس پہ اتنی زیادہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ہمارے بگاڑ کی وجہ کہ ہم دوسروں سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور پھر انفلوئنس ہونے کے بعد اپنی چادر دیکھے بغیر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرے کی چادر ہے نا اسی میں اپنا پاؤں پھنسایا جائے. اور اس کے بعد جب آپ دوسرے کی چادر میں پاؤں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی چادر چھوٹی ہوتی ہے اور آپ اس کے جیسی اپنی چادر سمجھتے ہیں اور پھر اس میں پاؤں پھنساتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے, پھر وہ پھٹ جاتی ہے, یا وہ پھٹ کے آپ کے پاؤں باہر نکل رہے ہوتے ہیں, یا پھر آپ اسی طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں نا. چادر یعنی کہ کور, جو چیز آپ کو کور کر رہی ہوتی ہے, اگر وہ آپ کے سائز کی نہیں ہے, یا آپ اس جس سائز کی وہ چادر ہے اس سے بڑا آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ اسی طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر دیکھنے والے کے لیے یہ عبرت بھی ہے کہ ہم کس طرف انفلوئنس ہو کے اور ہم اپنی زندگیوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے, جو مالک نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے, ہم اس سے کیوں نہیں اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ہم ہماری اپنی جو اچیومنٹس ہیں ہم اس پہ کیوں نہیں خوش ہونے کی کوشش کرتے. یہ جو سوشل میڈیا کی چکا چوند کے پیچھے بھاگنے والی اذیت ہے, اس کے بعد پھر زندگی آپ کو اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے اور پھر آپ کو بتاتی ہے, ریالٹی چیک دیتی ہے. السلام, حجاب ضروری ہے, ساجد صاحب یہ بات کریں. جی سر آپ کی بات صحیح ہے, حجاب بالکل ضروری ہے, شریعت میں ہے حجاب, لیکن کیا اس پہ میں کیا کہوں اس پر. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں اور کنفرنٹ کرتے ہیں, اس بات پہ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ جی آپ صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے. لیکن جو لوگ یہ آ کر بات لکھتے ہیں تو وہ صحیح ہیں, تو میں ان سے کنفرنٹ نہیں کر سکتی, سوائے ان کے کہ جو آ کے مسلسل پھر اس کے بعد مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ حجاب لیں, پردہ کریں وغیرہ وغیرہ, اور پھر نیچے گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ان کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جو آ کے مجھے لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ میرے ابو بھائی تو نہیں ہے نا, بیٹے بھی نہیں ہیں میرے, تو وہ پہلے اپنی زبان صحیح کریں, اور پہلے خود کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کرتا ہے. تو اگر آپ مجھے پردے کی نصیحت کرتے ہیں تو آپ بالکل صحیح نصیحت کرتے ہیں, ویسے بائی دی وے غلط نصیحت نہیں کرتے, صحیح کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا قبلہ بھی درست کریں. آپ بھی کسی نامحرم غیر محرم لڑکی کو آ کر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے اس کو نصیحتیں لکھ رہے ہیں, تو ڈبل اسٹینڈرڈ نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خاتون پردہ کرے تو آپ خود بھی اپنی آنکھوں کا پردہ کریں, آپ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں کوئی بھی ایسی چیز دیکھنے میں, کوئی بھی غیر محرم نامحرم لڑکی کو دیکھنے میں, خاتون کو دیکھنے میں. آپ اپنے آپ کو بھی تو بچائیں, اپنی آنکھوں کا پردہ کریں, پہلے اپنا پردہ کریں اور پھر اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کریں. اور میں دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ بری نصیحت نہیں کر رہے, غلط نصیحت نہیں کر رہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن آپ کے اپنے لیے بھی یہ ضروری ہے, صرف میرے لیے بھی نہیں ہے. آج آپ چینج لگ رہی ہیں. اچھا تھینک یو, شاید گھر پہ ہوں اس وجہ سے چینج لگ رہی ہوں. بھائی اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. کیا پڑھنے کی توفیق دے؟ اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. آپ نے لکھا آگے جو بیچ میں ایک ورڈ تھا وہ شاید تھوڑا سا بلر ہو گیا, اگر دوبارہ میسج لکھ سکیں تو. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حفیظ صاحب معاف کیجیے گا. حلیم عباسی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, شکر گزار ہوں آپ کی. حیات خان السلام علیکم, مرحبا. وعلیکم السلام, مرحبا. جاوید میمن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے اپنا نام لکھا ہے. تھینک یو جی, اللہ پاک آپ کو زندگی دے, آمین. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک عافیت والی, صحت والی, خوشیوں والی, رحمتوں اور برکتوں والی اور حفاظت والی زندگی مجھے دے, میری فیملی کو دے, آپ تمام لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کو دیں. اچھا جی, کامنٹ گالی نہ دیں بھائی. یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے میرے حق میں اور کسی کے خلاف گالی لکھی ہے, لیکن کسی کے خلاف بھی, مطلب آپ کا کسی سے کوئی اعتراض بھی ہو نا, تب بھی میں اس چیز پہ نہیں بلیو کرتی کہ آپ کسی کو شٹ اپ کال گالی دے کر کریں. آپ آپ کی بات میں اتنا دم ہونا چاہیے, آپ کی زبان میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات سے ہی شرمندہ ہو جائے. اس کے لیے گالی دینا ضروری نہیں, کیونکہ گالی کا جو فنومنا ہے نا میری نظر میں, گالی جو سب سے کمزور انسان ہوتا ہے نا, جب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا, جب وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے بہت زیادہ, جب اس کے پاس سب ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا, تب وہ گالی دیتا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حال اس وقت یہی ہوا ہے, وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, فرسٹریشن ہے, فرسٹریشن میں گالی دے رہے ہیں. تو ہر وہ شخص جو گالی دیتا ہے اس کے وہ قابل رحم ہوتا ہے, اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے, نہ کہ اس کو گالی دے کر
جواب دیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کی آواز. میں اب جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ میں تو اس بات پہ آرگیومنٹ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ جو بات کریں وہ بالکل صحیح کریں. خاتون کے پردے کی بات کریں، آپ 100% درست بات کریں. آواز نہیں ہونی چاہیے، آپ 100% درست بات کریں. یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، اس میں سے کوئی بھی غلط بات نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ سے آرگیومنٹ کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ میرا قبلہ درست کروانے کی کوشش کریں، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اگر آپ کسی کو نیکی کی نصیحت کریں. لیکن سب سے پہلے وہ جہازوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی بھی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں پہلے، اور پھر دوسروں کی حفاظت کریں. اگر آپ نے ماسک لگانا ہے تو پہلے آپ اپنا ماسک لگائیں، پھر کسی دوسرے کا ماسک لگائیں. تو یہی شریعت میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ خود اپنے آپ کو بہتر کریں. آپ کسی خاتون کے آپ لائیو سیشن پہ آتے ہیں جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، میری آواز بھی آ رہی ہے، میرا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، اور میں بے پردہ ہی بیٹھی ہوئی ہوں. تو اگر آپ اس خاتون کے لائیو سیشن میں آ کے اور اس کو آ کے تبلیغ کر رہے ہیں کہ پردہ کرو، تو آپ کا اپنا قبلہ کہاں درست ہے؟ یا تو آپ مجھے دیکھ نہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بات کریں تو سمجھ آتا ہے. اینی وے جی، یہ ڈسکشن دوسری طرف چلی جائے گی. السلام علیکم، ہاؤ آر یو ڈیئر؟ عباس صاحب مجھے کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ناصر صاحب جوائن کر چکے ہیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں. مقبول احمد صاحب ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت حسین ہیں. اچھا جی، بہت شکریہ جی. ایسے میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر انسان کو ہی اچھا چہرہ، اچھی آواز، اچھا انداز، کیونکہ مالک کی کریشن کے اوپر تو آپ سوال ہی نہیں اٹھا سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بنایا ہے وہ حسین ہی بنایا ہے، خوبصورت ہی بنایا ہے. وہ ہماری اپنی آنکھوں کے مسائل ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، کسی کا چہرہ نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، تو یہ ہماری اپنی آنکھوں کے مسائل ہوتے ہیں. اور آنکھوں کے بھی نہیں بلکہ نیت کے، ذہن کے، سوچ کے مسائل ہوتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز دنیا میں خوبصورت بنائی ہے. عورت کے لیے نہ بے گناہ تھے. مجھے نہیں سمجھ آیا آپ کا میسج بھائی، دوبارہ اگر لکھ سکیں. السلام علیکم بہن، کیا حال ہے آپ کے، کیسی ہو؟ نیاز صاحب کہہ رہے ہیں جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. بہت شکریہ جی آپ کا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارا ایمان کامل کرے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. ہاں درست بات، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم اپنی برائی کو، جو بھی ہماری برائی ہوتی ہے، ہم اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. اسی لیے اگر مجھے کوئی پردے کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے تو میں اس سے آرگیومنٹ نہیں کرتی، اور اسی لیے نہیں کرتی کیونکہ بات تو جو بھی کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. ایک تو ہم خود گنہگار بھی ہیں اور پھر اسے جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے بات بالکل درست کی ہے. اچھا جی، عباس بٹ صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن سے کچھ دن پہلے کہیں آئی تھی میں. جی الیکشن سے کچھ دنوں پہلے تو میں بہت سارے ایریاز میں جاتی ہوں نا، جتنے پاکستان کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پر جاتی ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کا جو ایک ہوتا ہے پری الیکشنز، لوگوں کا وہ جو ایگزٹ پول ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہے. میں آپ کا شو دیکھتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں. جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ایوری فرائیڈے ٹو سنڈے رات 10:03 پر ہمارا شو ہوتا ہے. پروگرام کا نام ہے دو ٹوک. آپ لوگ دیکھا کریں، اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہم اس پہ مزید بہتری کر سکیں، مزید اچھا کچھ کر سکیں. ماشاءاللہ جی بہت خوب. یہ کون ہے؟ اشتیاق چودھری صاحب، جی بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو. ناصر احمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. اشرف علی سمو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کائنڈلی آپ چھوڑیں ان لوگوں کو پلیز ٹاک آن کرنٹ ایشو ریگارڈنگ ایران امریکہ جنگ. سر آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے. میں نے آغاز ہی اسی سے کیا تھا، میں نے بات ہی اسی سے کی تھی. میں نے اسلام آباد ایکارڈ کا بھی تذکرہ کیا جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں ساری سچویشن میں. ان کی طرف سے کچھ تجاویز رکھی گئی ہیں، کچھ اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے دنیا بھر میں اب اس پر بات ہو رہی ہے کہ جس پہ جنگ بندی ہے، جنگ بندی کے بعد کے معاملات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اب کچھ عرصے میں وہ مزید انفولڈ ہوں گی اور ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. فی الحال تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور اب ان کی دھمکی کے اعتبار سے جو ٹائم ہے، انہوں نے 48 آورز دیے تھے پرسوں، تو ابھی آج ان کے 48 آورز ختم ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ٹیوزڈے یعنی کل کا دن وہ میرے منہ میں خاک، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن وہ جہنم بنا دیں گے ایران کے لیے. برجس پر حملہ کیا جائے گا، ان کی جو آئل فیسلٹیز ہیں اس پر حملہ کیا جائے گا.
اینڈ جو سول ساری ٹیریٹریز ہیں اس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. یہ وہ اتنا کھلم کھلا کہہ رہے ہیں, جنگی جرائم میں آتی ہیں ساری چیزیں, بٹ وہ کہہ رہے ہیں فرسٹریشن ان کی بتا رہی ہے کہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا ایران کو. ایران جو شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وینیزویلا ہے, کہ وہاں پر آئیں گے, آ کے ان کے جس طرح سے آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں سے وینیزویلا سے ان کا صدر اٹھا لیا, تو اسی طرح سے یہاں پر ایران میں ہم آئیں گے, بندے ماریں گے, ان کی لیڈرشپ کو ماریں گے, ایلیمینیٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر بھی وہی کچھ اچیو کر لیں گے جو ہم نے وینیزویلا میں اچیو کرنا چاہا ہے. لائک وینیزویلا کا جو آئل ہے سارا کا سارا 20% آئل اس دنیا کا, وہ ہم سارا کا سارا جو ہے وہ لائک دنیا کا سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ ہم اپنے انڈر میں لے لیں گے. اور وہ یہی چیز ایران کے لیے سوچ رہے تھے. اور آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں کہا بھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو ایران کا سارا تیل لے لیں گے. تو آپ کو ان کے عزائم کا پتہ لگتا ہے. 37-38 دن ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر آپ نے عرصہ دراز سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, پابندیاں لگی ہوئی ہیں, جو ملک دنیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا, جو دنیا کے ساتھ اپنے ویپنز کے حوالے سے مختلف ممالک کے مختلف ڈیلز ہیں, جیسے پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہے, ہمارے ہتھیار ہیں, میزلز ہیں, چیزیں ہیں جو چائنا کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں کر رہے ہوتے ہیں, جیٹس چائنا کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں کر رہے ہوتے ہیں, دیگر ممالک ہیں, انڈیا ہے وہ رشیا کے ساتھ رافیل لے رہا ہے ان سے, امریکہ کی کئی ممالک کے ساتھ ڈیلز ہیں, امریکہ جو خلیجی ممالک ہیں, گلف کنٹریز ہیں, ان کو ہتھیار دے رہا ہے, ان کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے. تو ایران کے اوپر یہ سینکشنز ہیں, ایران کے اوپر یہ پابندیاں ہیں, ایران کے ساتھ آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک کنٹری جو اپنے آپ کو اتنی پابندیوں کے بعد, اتنی سینکشنز کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا الحمدللہ کہ آج 38 روز ہو گئے ہیں, اور 38 روز ہونے کے بعد بھی ابھی بھی وہ بیک فٹ پہ نہیں جا رہے ہیں. وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنی سوورینٹی کو بچانے کے لیے تیار ہیں, وہ اپنے ملک کے اوپر جو مس کیلکولیشن کی جا رہی تھی کہ قبضہ کر لیا جائے یا ایلیمینیٹ کر کے اپنی ہم نوا حکومت کو وہاں پر رکھ دیا جائے, یا ان کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, یا جو ان کی یورینیم انریچمنٹ ہے اسے ختم کر دیا جائے, یا وہ اپنے آپ کو جو اتنا اسٹرانگ کر رہا ہے اسے اسٹرانگ نہ ہونے دیا جائے. تو 38 دن کسی ایسے کنٹری کا گزار لینا اور ریٹیلیٹ کرتے ہوئے گزار لینا, اور ابھی بھی بیک فٹ پہ نہ آنا, ابھی بھی بار بار یہ کہنا کہ اگر آپ کریں گے تو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھیں گے. اگر امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہم اپنی جو فورس ہے اسے ہم آن گراؤنڈ لے آئیں گے, جو ابھی اس وقت میزائلز اٹیک ہو رہے ہیں, یا ابھی جو آسمانی حملے کیے جا رہے ہیں, مطلب جیٹس کے تھرو جو کیے جا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بوٹس ان گراؤنڈ لے کر آ جائیں گے, یعنی کہ زمینی فوج کو اتار دیا جائے گا. تو وہ اس پر بھی ریڈی ہیں کہ ٹھیک ہے آ جائیں آپ کا ایک بھی فوجی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ایک ایسا کنٹری جو اتنی پابندیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور 37-38 روز ریٹیلیٹ کرتا ہے, اور آگے بھی اس کے لیے تیار ہے. تو یہ بھی ایک ہسٹری بن رہی ہے کہ جب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی معاملات کبھی نہ کبھی تو نارملائز ہوں گے, جب یہ ختم ہو جائے گی چیزیں, تو یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ ایران وہ ملک تھا کہ جہاں پر اتنی زیادہ اس کے اوپر پابندیاں اور سختیاں ہونے کے باوجود بھی ایک سپر پاور کو انہوں نے مسلسل نہ کو چنے چبائے رکھا, اور ان کو تھامے رکھا, اور ان کو ان کے برابری پہ آ کر ان سے لڑتا رہا, وہ جھکا نہیں. جو کچھ وہ چاہ رہے تھے ایران نے وہ کچھ دیا بھی نہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. باجی آپ اتنے تلفظ کے ساتھ بولتی ہیں, میرا خیال ہے آپ نے تجوید بھی پڑھی ہوئی. جی الحمدللہ جی بالکل میں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے, میں نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. اچھا جی, آپ کی عمرے کی تصویر دیکھا تھا میں نے, یہاں لگی ہوئی ہے کہیں؟ نہیں یہاں نہیں لگی ہوئی, وہاں کہیں لگی ہوئی ہے. اچھا آپ نے کہاں دیکھی عمرے کی تصویر؟ اوکے. جو امریکہ ویتنام سے عراق افغانستان میں کچھ نہیں کر سکا, ایران تنہا نہیں ہے, امریکہ اسرائیل جنگ بن گئی. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے ابھی آپ مجھے آئی ڈونٹ نو آپ نے ابھی جوائن کیا ہے یا آپ شروع سے ساتھ موجود ہیں, تو میں نے آغاز میں بھی یہی بات کی تھی کہ 10 ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں, اور ایک بڑا جو لاس ویتنام میں اٹھانا پڑا تھا, بہت بڑی تعداد میں انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی, لیکن اسی بڑی تعداد میں امریکی فوجی جو ہیں وہ ویتنام جنگ میں ہلاک ہوئے تھے, مارے گئے تھے. جو آفیشل ان کا جو وہ نمبر دیتے ہیں وہ کوئی 62,000 سم تھنگ کے قریب دیتے ہیں, لیکن جو ہسٹری میں ملتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ 1 لاکھ سے اوپر کا نمبر تھا.
تو بڑا لاس ان کو اٹھانا پڑا تھا. اسی طریقے سے باقی کنٹریز میں بھی دیکھ لیں گے جہاں جہاں پر جو کچھ آپ نے اچیو کرنے کی کوشش کی وہ نہیں اچیو کر پائے, لیکن وہ ملک تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا, اور آج تک تباہ اور برباد ہیں. اور یہی وہ امریکہ بار بار کہتا تھا ہر ملک کے لیے, جس ملک میں جاتا تھا حملہ کرنے کے لیے یا جس ملک پہ جنگ مسلط کرتا تھا اس کے لیے یہی نعرہ لگاتا تھا کہ جی اس کو ہم ٹیک اوور کریں گے, ہم بنائیں گے, ہم کچھ کریں گے. لیکن پھر اس کے بعد آج تک ان ممالک کو دیکھیں آپ, اب تو ہمارے پاس ہر چیز ہی موجود ہے, گوگل پہ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آج تک وہ ممالک تباہ و برباد ہیں. اچھا جی یہ کیا ہے پیٹرول, ہاں جی پیٹرول پہ آغاز میں بات ہو چکی ہے, بلکہ اگر دعا کریں کہ یہ سچویشن نارمل ہو جائے, اگر نہیں ہوتی تو پھر اگلے مہینے پھر ہم رو رہے ہوں گے مزید, کیونکہ 1 مہینے کے لیے یہ ہمیں اتنا ریلیف دیا گیا ہے, ورنہ تو اس سے زیادہ پیسے ہوتے. اینی ہاؤ جی کافی دیر ہو گئی ہے, آپ تمام لوگوں کو بھی یقیناً سونا ہوگا, اور ویکینڈ تو ہے نہیں کہ صبح کوئی کام نہ ہو, کل سب نے آفیسز جانا ہوگا اپنے اپنے. تو مجھے اجازت دیجیے, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, سنتے ہیں اور ڈسکشن میں شامل ہوتے ہیں, اپنے کوشچنس بھی رکھتے ہیں تاکہ آگے ہم اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ موقع ملتا ہے تو دوبارہ گپ شپ لگے گی. ٹیک کیئر اینڈ اللہ نے کے بعد.